کیا آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح کے علاوہ کچھ ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی قبر آج تک خالی ہے؟ موسیٰ کی وفات کے بعد اس کی لاش پر مقرب فرشتے میکائیل اور ابلیس کی زبردست بحث کیوں ہوئی؟ ایسا کیا تھا اس کی لاش میں جو ابلیس نے لینے کا مطالبہ کیا اور ایک زبردست بحث شروع ہوئی؟ کیا یسوع مسیح کی پیدائش موسیٰ کی نسل میں سے ہوئی؟ موسیٰ ملک موعود میں کیوں نہ جا سکا؟ کیا آپ ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ بائبل مقدس میں ہر عدد اپنے لیے اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ خدا نے اپنے الہی کلمہ کی وجہ سے اس دنیا کو وجود بخشا۔ 5 دن کے اندر تمام چیزوں کو پیدا کیا، چھٹے دن آدمی کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ علم العدد علم الہیات کے مطابق ایک اہم اور حیرت انگیز سچائی کو افشاں کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ رب العالمین نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اسرائیل ایک قوم ابراہیم کی نسل کہلائی۔ اسرائیلی لوگ 430 سالوں تک ملک مصر میں غلامی کا جوا اٹھاتے پھرے۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں پر نظر کرم کی۔ لاوی کے قبیلہ میں سے عمرام نامی آدمی نے یکبت نامی خاتون سے بیاہ کیا۔ ان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت مصری اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ اگر عبرانیوں کے ہاں کسی بھی لڑکے کی پیدائش ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس خاتون نے اپنے بچے کو چھپائے رکھا، اور بچے کی پرورش اس قدر اچھی ہوئی کہ 3 ماہ کے بعد اس کی ماں اسے چھپا نہ سکی۔ مجبوراً اسے پانی کے اندر ایک ٹوکرے میں بہا دیا گیا۔ دریائے نیل پر فرعون کی بیٹی غسل کرنے کو پہنچی۔ اس نے اس ٹوکرے پر نظر کی اور اس کو کھول کر ایک خوبصورت بچہ اس میں پایا۔ اس نے اسے پانی سے نکالا اور اس کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا یا پانی سے ملنے والا۔ وہ لڑکا بڑا ہوا اور مصر کا دوم شہزادہ کہلایا۔ یہ وہی موسیٰ تھا جس نے ملک موعود کے اندر امت اسرائیل کو لے کر جانا تھا۔ پہلے 40 سال اس نے ملک مصر میں گزارے، وہاں پر تمام علوم کا ذائقہ چکھا۔ اس کے بعد اگلے 40 سال اس نے بیابان یعنی اپنے سسر یترو کے پاس گزارے۔ اور خروج کی کتاب میں جب موسیٰ فرعون سے اپنی قوم کی شکستگی کو دور کرنے کے اپیل لے کر پہنچا، اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی، جبکہ اس کے بڑے بھائی ہارون کی 83 برس تھی۔ اور اگلے 40 سال اس نے ملک موعود تک پہنچنے میں اسرائیلیوں کے ساتھ صرف کیے، یعنی 40 سال بیابانوں میں۔ موسیٰ کی کل عمر استثنا کی کتاب کے مطابق 120 برس تھی۔ پہلے 40 سال مصر میں، اگلے 40 سال اپنے سسر یترو کے پاس مدیان میں، اور اگلے 40 سال بیابان میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ گزارے۔ 40 کا عدد کتاب مقدس کے مطابق مصیبت اور آزمائش کا لفظ ہے۔ 40 دن تک طوفان نوح رہا۔ موسیٰ کی زندگی بھی 40 کے عدد کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ امت اسرائیل کا بیابانی سفر 40 دنوں کا تھا، جو کہ 40 سالوں میں ان کی شکستگی کے سبب سے تبدیل ہوا۔ موسیٰ 40 دن تک روزہ کے اندر ٹھہرے رہا۔ جب وہ احکام عشرہ لینے کے لیے کوہ سینا کی پہاڑی پر پہنچا، ملک موعود کا دورہ کرنے کے لیے 12 اشخاص 40 دنوں کے بعد واپس آئے۔
साउल भी 40 साल तक इसराइल की हुकूमत के लिए मुकर्रर हुआ। एलिया ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। नैनवा के खिलाफ 40 दिन तक यूना ने मुनादी की। हैकल की बर्बादी भी 70 के अंदर हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने 30 में नबूवत की, जब रसूलों ने कहा, ऐ खुदावंद नज़र कर और देख कि कैसी खूबसूरत इमारतें हैं, तो आपने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और ठीक 40 सालों के बाद 70 के अंदर हैकल यानी यरूशलेम को मुकम्मल मस्मार कर दिया गया। इस लिहाज से 40 का आदत आजमाइश और मुसीबत का लफ्ज़ हर लिहाज से रहा। मूसा मुल्के माऊद में क्यों ना पहुंच सका? इन 40 सालों के दौरान खुदावंद मूसा के साथ साथ था और उसको हर लिहाज से रहनुमाई अता फरमाता था। लेकिन ये बागी कौम हर वक्त मूसा को गुस्सा दिलाने के दर पे रहती थी। गिनती की किताब 20वें बाब में जब लोग पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे तो मूसा का कहर शदीद इन लोगों पर भड़का। खुदावंद ने कहा, सामने वाली चट्टान पर लाठी मार तो वहाँ से पानी बह निकलेगा। लेकिन मूसा ने अपने गुस्से को काबू में ना रखते हुए कहा, ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? और एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा उस चट्टान पर लाठी मारी, फिर उसमें से पानी बह निकला। और ये बात खुदावंद को नापसंद रही, इसलिए खुदावंद ने उससे कह दिया, तू अपनी आँख से मुल्क को देख सकेगा लेकिन वहाँ पर ना जा सकेगा, क्योंकि तूने बर्दाश्त ना की। क्या मसीह मसलूब की पैदाइश जनाब मूसा की नस्ल में से हुई? इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि मूसा लावी के कबीला में से था और यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर है। याकूब ने जब अपने 12 बेटों को बरकत देने के लिए बुलाया तो पैदाइश की किताब 49वें बाब में उसने अपने बेटे यहूदा को एक अजीब बरकत दी, और वो बरकत ये थी कि देख, तू अपने भाइयों पर हुक्मरान होगा, तू शेर बब्बर का बच्चा है और तेरी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होगी। पहली खुशखबरी अस्तिस्ना की किताब में खुदावंद ने मूसा से फरमाई, वो ये थी, देख, मैं तेरे भाइयों में से तुझ सा एक नबी बर्पा करूँगा जो मेरे लोगों की रहनुमाई करेगा। और ये बात अनाजील अरीबा में उस वक्त पूरी हुई जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई। क्योंकि मूसा का ताल्लुक लावी के कबीला में से था, इसलिए मूसा के भाइयों में से यानी यहूदा के कबीला में से यीशु मसीह की पैदाइश हुई। रसूल अब्रानियों के ख़त में बयान करते हैं और इस बात का सबूत फराहम करते हैं कि यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से पैदा हुए। मज़ीद यीशु मसीह खुद अपनी ज़ुबानी मुबारका से मुकाशफा की किताब में यूहन्ना अरफ के सामने इस बात को पेश करते हैं, मैं दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। तो दाऊद यहूदा के कबीला में से था। और जब मुकाशफा की किताब 5वें बाब में मोहरों का जिक्र हुआ तो वहाँ पर भी फरमाया गया, देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असलो नस्ल है, 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। तो ये यहूदा का शेर बब्बर और कोई नहीं बल्कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी था। 4 शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में हैरत अंगेज़ बातें किताब मुकद्दस में हमें पता लगती हैं, और ये 4 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी लाश आज तक नहीं मिली, बल्कि इनकी कब्र भी खाली है या ये अशखास जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। पहला आदमी है हनूक। पैदाइश की किताब में ये पहला ऐसा शख्स है जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता है और चलता चलता उठा लिया जाता है आसमान पर। दूसरा आदमी है मूसा, जिसको दफनाया तो गया लेकिन उसकी लाश का पता नहीं चला। तीसरा है एलिया, जिसको आग का बगुला अलीशा से जुदा करके आसमान की तरफ ले गया। और चौथी अहम शख्सियत है खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जिसकी बाबत फरिश्तों ने गवाही दी, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। इलावा ज़ेल मुकाशफा की किताब 11वें बाब में 2 गवाहों का जिक्र है जो आखिरी अयाम में खुदावंद के कहर को और अंजील मुकद्दस की आखिरी मुनादी को करने के लिए आएंगे। और उनका निशान ये है कि उनके पास ये इख्तियार है, पानी को खून बना डालें और आसमान को बारिश ना होने के लिए बंद कर दें।
یہ دو گواہ کون سے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق ہنوک اور موسیٰ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق موسیٰ اور ایلیا ہیں۔ موسیٰ کی لاش پر فرشتہ اور ابلیس کی زبردست بحث کیوں ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جس کے بارے میں مفسرین آج بھی مختلف حوالہ جات کو سامنے رکھ کر لب کشائی کرتے ہیں، لیکن کتاب مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا آگاہی فراہم کرتی ہے؟ اس حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق کے بارے میں یہودا کا خط جو کہ ایک باب پر مشتمل ہے اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ کی لاش پر ایک زبردست بحث وجود کے اندر آئی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش میرے سپرد کر دی جائے، لیکن مقرب فرشتہ جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق وہاں پر موجود تھا وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ لاش اس کے سپرد نہ ہو۔ موسیٰ کی لاش کے اندر ایسی کیا خاص بات موجود تھی کہ دو اہم شخصیات آمنے سامنے موجود ہیں؟ موسیٰ کی لاش کو اس لیے ابلیس کے سپرد نہ کیا گیا، پہلی بات کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنا تھا تو اس کے بعد تمام مقدسین کے جسموں نے بھی اٹھنا تھا، اور متی رسول کی انجیل میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ جب یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو اس کے بعد جتنے انبیاء اکرام، جتنے اولیاء کرام یسوع مسیح سے پہلے نبوتیں اور پیشن گوئیاں کر گئے تھے ان کے جسموں کی ضرورت تھی، اس لیے اس کی لاش کو ابلیس کے سپرد نہ کیا گیا۔ دوسری بات، خدا کے نبیوں، خدا کے پاک لوگوں کے اندر خدا نے سپر نیچرل مافوق الفطرت قوت رکھی ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ سلاطین کی کتاب میں جب الیشا کی وفات واقع ہوئی تو کچھ جتھے ان کے ملکوں میں گھس آئے اور قبریں نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کی لاش الیشا کی قبر کے اندر ڈالی گئی، اور جیسے ہی اس کی ہڈیاں الیشا کی ہڈیوں کے ساتھ ٹکرائیں وہ جی اٹھا۔ تو مرنے کے بعد بھی ہیلنگ پروسیس، سپر نیچرل طاقت خدا کے بندوں کے پاس موجود ہوتی ہے، شیطان اس کا مس یوز کر سکتا تھا۔ تیسری بات، شیطان یہ سمجھتا تھا کہ اس آدمی نے گستاخی کی ہے، خدا اس کی روح کو تو رکھ سکتا ہے لیکن جسم مجھے چاہیے، کیونکہ جناب موسیٰ نے احکام عشرہ کو توڑ ڈالا تھا، اس لیے شیطان یہ سمجھتا تھا کہ خدا کو اس کی لاش رکھنا زیبا نہیں کیونکہ یہ گنہگار آدمی ہے۔ چوتھی اور اہم بات، شیطان یہ بھی کر سکتا تھا کہ چونکہ امت اسرائیل کا پہلا لیڈر تھا، بزرگ شخص تھا اور سب سے بڑھ کر تاریخ کا سب سے بڑا رہنما جس نے قوم کو خدا کے سامنے پیش کیا، اور ایک ایسا واحد آدمی جس نے خدا کے ساتھ روبرو باتیں کی، اور آج تک ایسا نبی زمین پر برپا نہیں ہوا، تو شیطان ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھا کر اس کے لیے مورتی کا اہتمام کر سکتا تھا، مزار بنوا سکتا تھا، چادریں چڑھوا سکتا تھا، لیکن خدا بیان کرتا ہے میں غیور خدا ہوں اور اپنی غیرت کسی کھودی ہوئی مورت کے لیے نہیں دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، تم مجھے سجدہ کرنا اور میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور بارہا بار اگلی کتب کے اندر جب خداوند کے لوگ خدا سے دور ہوئے تو انہوں نے بالیم، بل اور استرات کے نام سے مختلف طرح کے مذبے بنائے، ان کی پرستش کی، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ہی اہم نشان تھا کہ ہم خدا کے بندے کی پیروی کریں، تو اس لیے خدا نے اس کی لاش کو اس کے سپرد نہ کیا۔ خدا انسان کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد کا بھی بوجھ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ہمارے پاس پوری یہ گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد ہماری روح خدا کے قبضہ میں ہوں گی۔ عبرانیوں کے خط کے اندر رسول بیان کرتے ہیں، پس ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے، پس آؤ فضل کے تخت کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور دلیری کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوں۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہر اس بوجھ اور گناہ کو اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیں جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی وفات کے بعد جب آپ سو جائیں تو آپ کی لاش اور روح زندہ خدا کے سپرد رہے اور ہم نئے یروشلیم میں داخل ہونے والے بن سکیں؟ اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، کچھ دینے یا لینے کی ضرورت نہیں، دل سے ایمان لانا اور منہ سے اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا
اور اس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے اور وہی ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور اس کے بعد توبہ کے موافق پھل لانا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے ہارون نے سونے کا بچڑا کیوں بنایا، 3000 لوگ عید پینتیکوست کے روز یسوع مسیح پر ایمان کیوں لائے، یہودا اسکریوتی کی وفات کے بعد کس رسول کو اس کے مرتبے پر بحال کیا گیا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت حاصل کی تو اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے تمام دوستوں، عزیز و قریب اور رشتہ داروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کی آواز پر شنوا ہونے والے بن سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔